پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی افتخار احمد ہیں کراچی سے. ان کا سوال ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے کردار کو بحر و بر میں ہونے والے فسادات کا باعث ٹھہرایا. آخر انسان اور اس کے کردار کی اس حد تک اہمیت کیوں ہے کہ اس کا کردار کائنات کے نظام تک کو متاثر کرنے لگا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اگر کائنات پہ غور فرمائیں تو سورج کس کے لیے چمکتا ہے؟ کھیتیاں اگتی ہیں، پھل پکتے ہیں، بھاپ بنتی ہے. یہ کس کے آخر کون ہے جس کے کام؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ سب انسان کے لیے ہوتا ہے. اللہ تو کرنے والا ہے، کرنے والا ہے بالکل، لیکن نتیجے میں فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ انسان کو. ستاروں کی چال، سیاروں کی رفتار، آندیاں، بارشیں، بادل، سب کچھ. یہ خلق لکم ما فی الارض، روئے زمین پر جو کچھ پیدا کیا ہے انسان صرف تیرے لیے ہے. صحیح، جانور، ہر چیز، درخت، ہر چیز سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. آخری نتیجہ انسان ہے. صحیح. سورج، ستارے، سیارے سارے زمین کو متاثر کرتے ہیں. اس سے زمین میں تبدیلیاں آتی ہیں، پھل پکتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، درخت اگتے ہیں، بھاپ بنتی ہے، بارش، سارا نظام. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ مرکزی انسان، اللہ انسانی اکبر. حیات. اب انسان جب خرابی وہاں کرے گا کہاں جائے گی؟ تو پوری کائنات متاثر ہوگی. کائنات متاثر. بالکل ٹھیک بات. کیونکہ انسان ہی حاصل کائنات ہے. تو بالکل صحیح. انسان جب ایک شخص ایک بری بات کہتا ہے تو ایک کنکر پھینکتا ہے ایک جھیل میں، چھوٹی لہریں ہوں گی، جائیں گی تو ساری جھیل پوری جھیل میں جائیں گی. کوئی قتل کر دیتا ہے تو اس نے 20 من کا ایک پتھر اٹھا کر جھیل میں پھینکا تو یہ ساری جھیل میں ایک طوفان آئے گا. بے شک، یعنی بے شک، بے شک. تو جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تو اکبر. اس کے نتیجے میں جو چیز، اس کا جو نتیجہ بنتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آپ نے جھیل میں کوئی بہت بڑی 50 60 100 من کی چٹان پھینک دی ہے اور اب وہ ساری جھیل کو زیرو بم کرے گی. تو جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے اور ہر کوئی اتنے پتھر پھینکنے لگے، اللہ تو جو اکبر. باقی چیزیں ہیں وہ تباہ ہونے لگتی ہیں. خشکی پر بھی، پانیوں میں بھی فساد آ جاتا ہے. یہ تو ایک فطری سی اور سائنٹیفک سی تشریح ہے اس کی، اس میں تو کوئی الجھنے والی بات ہی اللہ نہیں. اکبر. یعنی کہ انسان کے کردار سے پوری کائنات متاثر ہوتی متاثر ہے. ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر جنگل میں کسی چڑیا کے انڈے یا بچے گیدڑ کھا جاتا ہے، کسی انسان کے گناہ کی سزا. اللہ اکبر. اس پر جو مصیبت آئی وہ بھی کسی انسان کسی کے گناہ کے انسان نے سبب کچھ آئی. کیا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیونکہ یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے اس نا. قدر ذمہ داری ہے انسان کے اوپر. آپ اپنے لیے ایک گھر بناتے ہیں، بہت خوبصورت، بہت سجاتے ہیں. آپ ایک دیا سائی جلا کر یہاں پھینکتے ہیں تو وہ سارے گھر پہ ایسا ایک بدنما داغ بن نہیں جاتا. بالکل ایک آپ کا کارپٹ جل نہیں جائے گا. بالکل جل جائے گا. بالکل جل جائے گا. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی سارا گھر محفوظ ہے؟ یار وہ ایک بدنما داغ ہی اس کے لیے کافی ہے. بے شک، بے شک. آپ چاقو سے ایک صوفہ پھاڑ دیتے ہیں تو فوراً ریپلیس کرنا چاہتے ہیں. جی ہاں. تو کائنات میں بھی اسی طرح اثر ہوتا ہے. ساری کائنات کے جو اثرات ہیں وہ حاصل کرتا ہے انسان. صحیح، بالکل ٹھیک. جب انسان جواب دیتے ہیں تو وہ اثر بھی ساری کائنات میں جاتا ہے. بالکل. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے فلاں کو تھپڑ مارا، فلاں کو گالی دی تو بس ختم ہو گئی بات. نہیں، بات بہت آگے تک جاتی ہے. ساری کائنات میں آسمان تک، سورج چاند ستاروں تک جائے گی، اس کا نتیجہ جائے گا. اللہ اکبر. تو آج کل کیوں دہشت گردی کنٹرول نہیں ہو رہی؟ لوگ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں خود ایندھن جھوکے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں آگ نہیں بجھتی. آگ نہیں بجھتی. بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات. ایندھن جھوکے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آگ نہیں بجھتی. بھئی آپ ایندھن ڈالنا چھوڑ دو اور خود بجھ جائے گی. بے شک، بے شک، بے شک. حضرت جی اگلا سوال ہے، یہ بھی شہنیلا اسد ہیں کھاریاں سے.
یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جس دن نہ مال ہی کوئی فائدہ دے گا اور نہ بیٹے، ہاں مگر جو شخص اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا۔ حضرت جی یہاں پر پاک دل سے کیا مراد ہے، اور یہ کہ کیا دل بھی ناپاک ہوتے ہیں؟ پھر اسے پاک کرنے کا کیا اللہ طریقہ؟ من اتی اللہ بقلب سلیم، قرآن کے الفاظ یہ ہیں، ان کا ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، پاک مفہوم تو ہو سکتا ہے، پاک معنی نہیں ہے۔ قلب سلیم، سلیم وہ چیز ہوتی ہے جو مکمل سالم ہو، جس کا کوئی کونا کھدرا کہیں کوئی لکیر نہ ہو۔ صحیح صحیح، ٹھیک ٹھیک، اللہ من اتی اللہ بقلب سلیم، سلیم، جو اللہ بالکل کے ٹھیک، پاس سالم، صاف ستھرا، اپنی اصل حالت میں جیسا دیا ہے ویسی ویسا اصل ہی، حالت میں اللہ دل لے کے۔ اکبر، بالکل ٹھیک، تو اب جہاں جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو دل خراب تو ہوتا ہے، اصلی بے حالت شک، سے بگڑتا بے ہے، شک، اس میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے۔ تو صحیح، اللہ کی نافرمانی نہ کریں تو جو کر چکے ہیں اس کی بھی مرمت ہو جاتی ہے توبہ سے، اور جہاں سے رنگ مٹ گیا ہے اللہ کی یاد سے وہاں بھی رنگ لگ اللہ جاتا اکبر، ہے، اللہ تو اسے اکبر، سالم کر لیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، تو سالم دل لے کر سے، سالم دل۔ بالکل صحیح۔ اگلا سوال یہ کہتے ہیں، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا، اور ان کا سوال ہے، حضرت جی معذرت خواہ ہوں کہ میں اپنا نام دانستہ نہیں لکھ رہی، میں یونیورسٹی میں استاد کے فرائض انجام دے رہی ہوں، اور جو شخص آج کی کسی یونیورسٹی سے وابستہ نہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ طلباء و طالبات کن حالات کو پہنچ چکے ہیں۔ سب سے تکلیف دہ بات یہ کہ کسی گناہ کبیرہ میں ملوث ہونے کے بعد جب ڈپریشن میں جاتے ہیں تو احساس گناہ ہرگز نہیں ہوتا۔ ڈپریشن کی وجہ محض یہ ہوتی ہے کہ فلاں نے مجھے چیٹ کیا، فلاں نے میرا اعتماد توڑا۔ براہ کرم یہ فرما دیجئے کہ انہیں گناہوں سے نکال کر ثواب کا کانسیپٹ کیسے دیا جائے، انہیں دین حق کی طرف کیسے لایا جائے۔ اللہ اللہ اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ گزارش یہ ہے، ہم رہتے بستے تو ان جنگلوں میں ہیں، لیکن الحمدللہ دنیا کے حالات سے ایک حد تک باخبر واقف ہے، ہیں، بالکل ٹھیک، اور جس حال کو کالج یونیورسٹیاں پہنچ چکے ہیں ایک حد تک ہم سمجھتے ہیں، اسے جانتے ہیں۔ آپ تو یونیورسٹی کالجوں کی بات کہتے ہو، ہم تو جو کچھ ہوٹلوں میں ہو رہا ہے اسے بھی جانتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، تو آج کل تو ہوٹلوں میں بھی کھانے کے ساتھ سیکس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اللہ، یہ ساری باتیں یہ چھپتی نہیں چھپتی نہیں ہے، ہے، صحیح بڑائی بات، آگ ہوتی ہے، آگ جہاں بھی لگاؤ دھواں نکلتا رہتا ہے، نکلتا دور رہتا سے بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں کچھ ہے۔ بالکل ایسے، بیٹے بات یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اس کائنات کا مالک اللہ ہے، ٹھیک ہے، مجھے بھی اس نے پیدا کیا ہے، میں نے واپس اس کے پاس جانا بھی ہے، بالکل صحیح، میری جواب دہی بھی ہونی۔ اگر یہ کانسیپٹ ہو، بھئی دیکھیں آپ نے بات نہیں مانی تو آپ کسی کو نبی کیوں مانتے ہیں؟ بات تو ٹھیک ہے، سادہ سی بات ہے، بات تو ٹھیک ہے، پھر یعنی ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نبی ماننا تو گویا اپنے سارے اختیارات سرنڈر کر دینا۔ سرنڈر کر دینا، ابو اصل بات، جہل سے کسی نے کہا تھا کہ یار بڑا پریشان بیٹھے ہو تو تم ابو الحکم اس وادی کے سردار کہلاتے ہو۔ ابو جہل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھ جی دیا، اس بالکل، کا لقب ابو الحکم تھا کہ حکم ٹھیک دینے ہے، والا۔ بالکل صحیح، تو اس نے کہا یار اس لڑکے نے ہمیں پریشان کر دیا ہے، کیا کریں؟ تو اس بندے نے کہا کہ ایک بندے نے وادی کے سردار کو پر کتنے بندے قتل کرا چکے تو ایک یہ بھی کرا دو۔ صحیح، ایک بندے کا تمہارے سامنے تو چونٹی مسل دینے کی برابر ہے۔ صحیح، بالکل صحیح، وہ کہنے لگا کہ بڑی کوشش کر چکے ہیں اور کب کا کر چکے ہوتے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے، ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، اس نے یوں بھی وہ بھی تسلیم اس نے کرتا کہا تھا، یہ تم کہہ رہے ہو، اللہ تم اکبر، جانتے ہو کہ وہ اللہ کا نبی نبی ہے؟ ہے، اس نے کہا بالکل جانتا۔ اللہ، تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ کہنے لگا مانتا اس لیے نہیں کہ جب میں مان لوں گا تو میرا کوئی اختیار نہیں، میں بے اختیار ہو جاؤں، اللہ پھر تو اکبر، میں غلام ہو جاؤں گا، پھر تو مجھے سرنڈر کرنا پھر پڑے تو گا، مجھے سرنڈر، میں اس لیے نہیں۔
اللہ تو پھر بھائی جنہوں نے اطاعت نہیں کرنی اس کا ساتھ دو، کم از کم اس میں اتنی غیرت تو تھی کہ اس نے کہا میں نے اطاعت نہیں کرنی، میں نہیں مانتا، اللہ اکبر، جہنم جائے یا جو بھی جائے دیکھی جائے گی، لیکن میں اپنی طاقت، اپنا حکم، اپنی پسند نہیں چھوڑنا چاہتا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ کون سی مسلمانی ہے کہ آپ اللہ کو بھی مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، اور آپ کا کوئی کریکٹر ہی نہیں، کوئی کردار ہی نہیں۔ چلو بحیثیت انسان غلطی ہو گئی تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، رجوع اللہ کرو، اور کسی انسان پر بھروسہ کر کے تم نے دیکھ لیا، اللہ اکبر، تو اس کو رونے کی بجائے آئندہ غیروں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دو جو اصل اس کا حاصل ہے، حاصل ہے، پھر تو تمہارا گناہ ابھی نیکی بن جائے گا کہ غلطی تو ہوئی لیکن اس سے سبق تو سیکھ لیا، بے شک بے شک، کہ نہیں؟ پلٹ کے دیکھو تو صحیح، پلٹ کے دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ لوگ ہوتے دھوکہ دینے کے لیے، بھائی غلط کام کوئی بھلائی کے لیے کرتا، سوال ہی پیدا، جو کام ہی غلط ہے تو اس کام میں ہی دھوکہ کیا غلط ہوا؟ ہے، وہ تو ہے ہی تم اس سے دھوکہ۔ اچھے نتیجے کی امید لیے پھرتی ہو، کمال یونیورسٹی کی طالب علم ہو تم، اور کیا خاک پڑ رہی ہو اللہ کہ برے کام سے تمہیں اچھا نتیجہ ملے گا؟ کیسے ملے گا؟ کیسے ملے گا؟ کام برا ہے اور کام برا، توقعات جو ہیں نتیجہ وہ اچھا اچھی ہیں۔ کیسا آئے گا بھائی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ اس کو ٹھونسنا نہیں چاہیے، آرام سے پیار سے یہ باتیں کی جانی چاہیے تاکہ اگلا سوچے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اگر پیار سے اور اس کی ہمدردی میں جا کے سمجھایا جائے تو وہ سمجھ بھی جاتا ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہے جی کہ ایک شخص ساری عمر بے نماز رہا، پھر اسے احساس ہو گیا، وہ مسجد آیا، مسجد والے اسے بھگا دیتے۔ ایسے کیسے وضو کر رہے ہو؟ بھائی اسے پتہ ہی نہیں یار، وہ آ گیا تو اسے بتاؤ تو صحیح یار، بالکل صحیح۔ یہاں کیسے کھڑے ہو؟ یہ پاؤں ادھر کدھر ہے؟ پانچا اتنا نیچا کیا ہوا ہے، وہ یار وہ پھر دوسرے پھر بھاگ جاتا ہے، پھر آتا ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حق یہ ہے کہ ایسی بچیوں کو، ایسے بچوں کو بھی سمجھاؤ کہ انسانی زندگی اور انسانی عزت ایک چیز ہے۔ بے شک، عزت چلی جائے تو زندگی کا کوئی معنی نہیں رہتا۔ تو تم لوگوں کی آبرو سے اس بے باکانہ انداز میں مت کھیلو، کل تمہیں اللہ کے حضور جواب دینا ہے، قبر میں جانا ہے۔ بچیوں کو بھی سمجھاؤ کہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ اعتماد کرنا سیکھو۔ بے شک بے شک۔ اور اگر ایک اعتماد سے دھوکہ کھایا تو پھر تو توبہ کر لو، پھر تو تمہاری بھلائی، تم دیکھ لیا بندے پر اعتماد کرنے کا کیا حاصل ہے۔ یہ یہاں کچھ نہیں ہے، ہاں جی، کھل گیا نا کہ یہاں کچھ نہیں ہے۔ حضرت جی وہی ہوا جو ہوتا ہے کہ جب مزہ آنے لگتا ہے پروگرام کا تو پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو ہمارا ایک نمبر اسکرین پہ موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349555021، اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں، میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almustar.tv۔ آپ اس پہ ہمیں اپنا کوئی بھی سوال ہو بھیجیے، ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ حضرت جی بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔